أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صلوات ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ان مرحومین کے لیے ان شہداء کے لیے جو سال گزشتہ ایام اعزاء میں امام حسین کے غم میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور آج محرم کی پہلی تاریخ اور ہماری دعا کے منتظر ہیں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت کریمہ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں نبی کی مدد کرنے والوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ محمد ہے ذات کبریا اگر کسی کو محبوب مقصود اور مطلوب جانتا ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کو سوائے محمد کے کوئی دکھائی نہیں دیتا سلمان پڑھیں ذرا محمد اللہ کے نزدیک اگر مقام کسی کا بلند ہے تو وہ سرکار کا مقام بلند ہے میں اگر یوں کہہ دوں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہر نبی ہر رسول ہر اولی العزم پیغمبر اور حتیٰ ہر امام اور اگر یوں کہہ دوں کہ کائنات میں جسے اللہ نے سب سے بلند رکھا ہے وہ علی
اور اللہ نے جسے اپنی رحمت کا جلوہ قرار دیا ہے وہ فاطمہ، اور اللہ نے جسے اپنی عدل اور اپنے انصاف کا ذریعہ قرار دیا ہے وہ مہدی۔ اگر کسی جس ہستی کو دیکھیں وہ سرکار کی خدمت میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی بلند سے بلند ترین شخصیت کا تصور کر لیں تو وہ نبی مکرم کے بغیر دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا اللہ کے نزدیک اگر کسی کا مقام بلند ہے تو وہ سرکار کا بلند ہے۔ جسے سب سے پہلے بنایا ہے اسے سب سے آخر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ یا اللہ اگر تیرا حبیب تیرا مطلوب ہے، تیرا مقصود ہے، تو نے سب کچھ اسی کی وجہ سے بنایا ہے، سب سے پہلے بھی اسی کو بنایا ہے، تو پھر سب سے آخر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اس میں ایک پیغام ہے کہ جو مطلوب ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بغیر تمہید کے مطلوب نہیں ہوتا۔ یہ مجلس مطلوب ہے یا نہیں میرے اور آپ کے نزدیک؟ یہ مقصود ہے ہمارے نزدیک یا نہیں؟ اگر یہ مجلس مطلوب اور مقصود ہے تو بغیر تمہید کے نہیں ہوگی۔ اشتہار لگے گا، اعلان ہوگا، آگاہ کیا جائے گا، مجلس کا وقت بتایا جائے گا، انتظام کیا جائے گا، سب کچھ پہلے ہوگا، اصلی بات میں آئے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام، اللہ کے نزدیک سب سے اونچا مقام سرکار دو جہاں کا ہے، اور سرکار دو جہاں کو اللہ اتنا عزیز رکھتا ہے کہ جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلا بنا اور سب سے آخر میں آیا، اور گیا کہاں ہے؟ اگر چلا گیا ہوتا تو جتنی تمہیدیں تھیں وہ سب ختم ہو جاتی۔ اللہ نے نبی کی خاطر آسمان بنایا، ابھی بھی ہے۔ اللہ نے نبی کی خاطر زمین بنائی، ابھی بھی ہے۔ اللہ نے نبی کی خاطر چاند سورج کی روشنیاں روشن کی، ابھی بھی ہیں۔ دریاؤں کی سبیلیں لگائیں، ابھی بھی ہیں۔ جو کچھ نبی کی خاطر ہوا سب کچھ ہے، ماننا پڑے گا، نبی گئے نہیں ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تصویر بدلتی رہتی ہے، کردار وہی رہتا ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب 4 مصروں میں کہا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خبیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی ہے مصور نے، الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ ذات ایک ہی ہے، ذات ایک ہی ہے سرکار دو جہاں کی، وجود ایک ہی ہے۔ لہذا اگر بات بھی ہو رہی ہے تو وہ یہ ہو رہی ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہی 2 حصے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، خلق کیا، پھر علی کے نور کو خلق کیا میرے نور سے، اور پھر اللہ نے فاطمہ زہرا کے نور کو خلق کیا۔ بعد میں آنے کا مقصد ہرگز یہ بھی نہیں ہے، فرمایا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو نہ بناتا۔ اور پھر پروردگار عالم نے حسنین کے انوار کو خلق کیا، اور پھر 1000 سال تک ان پنجتن کے انوار کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور اس کے بعد ذات کبریٰ نے دنیا کو سجانا شروع کیا، بنانا شروع کیا، اور ہر ایک کے نور سے نور لے لے کر دنیا بناتا چلا گیا۔ جی جناب زہرا کے نور سے چاند اور سورج بنائے، حسنین کے نور سے زمین آسمان بنائے۔ پروردگار عالم نے جتنی بھی چیزوں کو خلق کیا وہ ان کے انوار سے خلق کرتا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری کائنات بھکاری ہے اور یہ عطا کرنے والے ہیں۔ ساری دنیا ان سے مانگنے والی ہے، اور اگر کوئی دینے والا ہے تو وہ یہ ہستیاں ہیں۔ اور اگر یہ بھی فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں، تو اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ کچھ دیر کے لیے انہیں معراج پہ جانا ہے، اور زمین حجت خدا سے خالی رہ نہیں سکتی۔ کوئی ہو جو یہاں پر بھی ہو اور کوئی ہو جو وہاں جائے تو یہ زمین خالی نہ رہے۔ توجہ کر لیا حضرات نے؟ اس نقطے کو کبھی تفصیل سے کسی اور مرحلے پر بیان کیا جائے، صرف اتنا بات تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نزدیک اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سرکار دو جہاں کا مقام ہے۔ خاص عنایتیں، خاص کمال اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیا۔
میرے مولا علی نبی کے شمائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے ہر عضو سے اللہ نے ایک معجزے کو صادر کیا ہے۔ نبی کی آنکھوں سے معجزے صادر ہوتے تھے، نبی کی زبان سے معجزے صادر ہوتے تھے، نبی کے منہ مبارک سے معجزے صادر ہوتے تھے، نبی اگر بدن سے ناخونوں کو علیحدہ کر دیتے تھے تو ان سے بھی معجزہ صادر ہوتا تھا، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ اور اگر کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو اس کی عمر رک جاتی تھی، وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا، اس پہ بڑھاپا نہیں آتا تھا۔ ایک طویل فہرست ہے نبی کے معجزوں کی۔ علامہ مجلسی نے تو 1000 معجزے سرکار دو جہاں کے بیان کیے ہیں۔ نبی کے معجزوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ موضوع میں بات نہیں تھی، لیکن میں یہاں یہ جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں، یہ بات روشن ہو جائے کہ وہ ذوالجناح جو جس پہ امام حسین کربلا میں سوار تھے وہ نبی کی سواری تھی نا، تو یہ کربلا میں بھی ویسے ہی جوان تھا جیسے نبی کے ساتھ جوان تھا۔ بھائی پسر سعد نے کہا تھا نا کہ اسے پکڑ کر لاؤ، اسے گرفتار کر کے لاؤ، اسے لے آؤ، میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا، میں نے نبی کو اس پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پسر سعد نے تو بچپنے میں دیکھا تھا نبی کو اس پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ جیسے اس وقت میں جوان تھا ایسے کربلا میں بھی یہ گھوڑا جوان تھا، اس لیے کہ جس پہ نبی بیٹھ جاتے ہیں وہ بوڑھا نہیں ہوتا، اس کی عمر جوان سواری کی۔ یہ مولا علی کی روایت ہے۔ اس وقت میرا موضوع صرف گزرتے ہوئے میں ایک تمہید لے رہا ہوں، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بغیر سمجھائے ہوئے، یعنی بات روشن کیے بغیر بہت ساری باتیں بہت اچھے انداز سے منتقل نہیں ہو پاتی، لیکن اتنا عرض کر رہا ہوں کہ نبی کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ ہے کہ نبی اگر کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو اس کی عمر ٹھہر جاتی تھی جی۔ اور ہر جانور نے، یعنی چوپائے جانور نے خواہش کی ہے خود سے، توجہ کر رہے ہیں آپ، خود سے خواہش کی ہے چوپائے جانوروں نے کہ سرکار اس پر سواری کریں۔ اچھا ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے، آپ کے نہ صحیح اس مجلس کی کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں دیکھی جائے گی، ممکن ہے ذہن میں یہ خیال آئے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جانور خواہش کا اظہار کرے۔ عزیزان گرامی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درخت بولتا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پتھر بولتا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پانی حیات نہیں رکھتا، ہم سمجھتے ہیں کہ پانی یہ میموری اور شعور نہیں رکھتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بظاہر ہمیں بے جان چیزیں دکھائی دے رہی ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ یہ انسان کی بہت پرانی کمزوری ہے کہ اپنا عیب کسی اور پہ ڈالتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ خود نہیں سمجھ رہا، یہ خود ان کی جانوروں کی اور ان مخلوقات کی بولیاں نہیں سمجھ رہا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سمجھ رہا ہے یہ جانتے نہیں ہیں، یہ پہچانتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، نہیں، ذوالفقار مولا کائنات سے بات کرتی تھی، اس پہ حدیث ہے، اس پہ معصوم کا فرمان ہے، ذوالفقار مولا علی سے بات کرتی تھی۔ جنگ کے اندر بھی علی محو گفتگو رہتے تھے یا سر اڑاتے تھے؟ ذوالفقار مولا سے گفتگو کرتی تھی، حتیٰ مشورہ لیتی تھی مولا سے، مشورہ دیتی تھی مولا کو۔ اللہ اکبر۔ علی یہاں نہ چلائیے اس لیے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہے۔ اور جب مولا لے جاتے تھے ذوالفقار کو، گھر جا کے رکھتے تھے، تو جناب زہرا سے گزارش جنگ کو بیان کرتی تھی، بی بی فاطمہ کو بتاتی تھی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ کے حالات جو جنگ میں گزرے ہوتے تھے وہ جناب زہرا کو بتاتی تھی، آج جنگ میں یہ ہوا، علی نے ایسے مارا، اتنے مارے، افقی مارے یا عمودی مارے، جی حالات جنگ کو بیان کرتی تھی ذوالفقار۔ عزیزان گرامی، یہ لوہا بولتا ہے، اور اگر نبی اور رسول اس سے کہے کہ بات کر تو مجال ہے اس کی کہ بات نہ کرے جی۔ اگر امام کہیں اس سے کہ بات کرو، جواب دو، تو اس کی مجال ہے کہ بات نہ کرے، اس کی مجال نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ صرف انسان گونگوں کو زبان نہیں دیتے، بلکہ یہ جسے چاہیں زبان عطا کرتے جی۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، چھری الٹی ہو جاتی تھی، حضرت ابراہیم سیدھا رکھتے تھے، وہ الٹی ہو جاتی تھی، پھر پٹی کھول کے دیکھتے تھے یہ الٹی ہے، پھر سیدھا رکھتے تھے آنکھوں کے سامنے اور پھر چلاتے تھے، پھر الٹی ہو جاتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم چھری سے گویا ہوئے، وہ چھری، وہ جو چاقو جو چلا رہے تھے اپنے بچے کے گلے پہ، چھری سے بولے کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں جاتی ہے؟
تو چھری بولی، مجالس کی جواب نہ دے۔ علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں بہار میں کہ چھری بولی، یہ لوہا بولا، الخلیل امرنی والجلیل نہانی، ہمیں خلیل حکم دیتا ہے اور جلیل روک دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں نبی اور آل نبی۔ لہٰذا یہ جو معجزے پیغمبر اکرم کے ہیں ان میں عزیزان گرامی ایک طویل فہرست ہے۔ اتنا ہے کہ پروردگار عالم نے، ذات کبریہ نے اس پوری کائنات میں اگر کسی کو عظیم تر قرار دیا ہے تو وہ نبی کی ذات ہے۔ اور نبی کو کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ پیارا اور عزیز جانا ہے، اس لیے جو جو نبی کی خدمت کرے گا اللہ کو اچھا لگے گا، اللہ کو اچھا لگے گا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے ذات کبریہ کے نظام میں کہ جو بھی سرکار دو جہاں سے پیار کرے گا، جو سرکار دو جہاں سے محبت کرے گا، اللہ کو وہ اچھا لگے گا۔ اب یہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ ہیں جو کم من یعنی تعداد کے حساب سے نبی سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں، 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ 50 دفعہ سرکار کے کام آئے۔ کچھ ہیں جو کم من اور تعداد کے اعتبار سے سرکار کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے نہیں، کیفن اور کیفیت اور حیثیت اور اہمیت کے اعتبار سے نبی سے پیار کرنے والے۔ اللہ کے نزدیک دونوں کا مقام ہے، اللہ کے نزدیک دونوں کا بلند مقام ہے۔ وہ جو تعداد کے حساب سے کتنی جنگوں میں شریک رہے، توجہ چاہوں گا، کتنی مرتبہ سرکار کے کام آئے، یہ تعداد کے حساب سے سرکار کے کام آنے والے لوگ۔ اور ایک مرتبہ نہیں، سرکار کے کام ایک مرتبہ بھی جنگ میں جا کر نہیں آئے، جنگ میں ایک مرتبہ بھی نہیں گئے، لیکن سرکار کے ایسے کام آئے کہ اب قیامت تک سرکار کا نام چلے گا تو فاطمہ کے نام سے چلے گا۔ یہ کیفن، کیفیت کے اعتبار سے، بغیر فاطمہ کے سرکار کا دین نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ بھی بی بی جنگ میں نہیں گئی، سرکار دو جہاں کی خدمت میں، آپ کے سفروں میں اس انداز سے جیسے اور ہستیوں نے ساتھ دیا، ایسے جناب زہرا نے ساتھ نہیں دیا، مگر وہ کمن ہے، یہ کیفن ہے، وہ تعداد کے حساب سے ہے، یہ کیفیت کے حساب سے۔ مقام دونوں کا بلند ہے، مقام میں بہت عظمت ہے عزیزان گرامی۔ مگر یہ جو تقسیم ہے نا کہ کس نے تعداد کے حساب سے سرکار کا ساتھ دیا اور کس نے کیفیت کے حساب سے سرکار کا ساتھ دیا، اس باب میں بھی اگر عظمت کسی کی روشن ہوگی تو وہ اہل بیت کی روشن ہوگی۔ 21 رمضان کی صبح سرکاری ٹی وی چینل کے اوپر مولا علی کے فضائل اور مصائب کے حوالے سے ہمارا جانا ہوا، ہمارے ساتھ پاکستان کے کچھ نامور پڑھنے والے اور بولنے والی شخصیات بھی موجود تھیں۔ وہاں پر بات آئی کہ مولا کائنات نے اپنے بارے میں، اپنے لیے، اپنے بارے میں کون سی اپنی تعریف اور اپنی کون سی فضیلت کو بیان کیا ہے، کیا کچھ اپنے لیے بھی کہا علی نے؟ تو ہم نے حضرت کا ایک کلام، شعراء اکرام تشریف فرما ہے، صاحبان ادب تشریف فرما ہے، مولا نے اپنا تعارف اپنے نظم میں، اپنے کلام میں بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ جب شام سے خط آیا تھا اور اس میں کچھ ایسی الجھنیں تھیں جس کے جواب میں مولا نے منظوم جواب لکھا ہے، اس میں حضرت فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، میں تم سب سے زیادہ اسلام کے معاملات میں اسبق اور سابق ہوں۔ اسلامی تعلیمات، اسلامی خدمات، اسلامی جان فشاریاں، جان نثاریاں، قربانیاں، اگر اسلام کے باب میں کسی کی بات ہوگی تو سب سے پہلا میرا نام ہے۔ مولا فرما رہے اپنے لیے سبقتکم الی الاسلام ترا ومقرا بالنبوۃ بطن امی۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مصرے میں مولا کائنات نے ایک بہت بڑی الجھن دور کر دی، فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اسلام کے معاملات میں اسبق اور سابق ہوں، اور میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہو جائے پھر آگے فرماتے ہیں وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَضْحَى وَيَمْسَى، وہ جعفر طیار جو صبح شام اپنا تعارف کرا رہے ہیں مولا علی۔ وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَضْحَى وَيَمْسَى يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابن امی، وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہا ہے، وہ میرا ماجایا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں وَبِنْتَ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، اور نبی کی دختر میری راحت جان ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی غور تو کریں، دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں، یہ ایسا جوڑا ہے کہ شوہر بیوی پہ فخر کر رہا ہے۔ وَبِنْتَ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا مَخُوطٌ لَحْمُهَا بِلَحْمِي وَدَمِي۔ چوتھے شعر میں فرماتے ہیں وَسِتَّ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، اور نبی کے 2 بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ وَسِتَّ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ تَحْمُنْ كَسَحْمِي، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کر بات کر سکے، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کر سکے۔ ہم نے عزیزو یہ سرکاری ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے کہہ دیا، تو ہمارے ساتھ جو مہمان تھے انہوں نے کہا جی نقوی صاحب نے جو روایت پڑھی ہے وہ انہوں نے دیکھی ہوگی، میں نے نہیں دیکھی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے کسی کی تنقید اور تنقیص نہیں ہونی چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہل بیت کی تعریف ایسی ہو جو کسی پر کوئی اشارہ نہ ہو۔ میں نے کہا صاحب ہم نے تو کسی پہ کوئی اشارہ نہیں کیا، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کسی اور کو سوائے علی کے۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کسی اور پر غور کرنے کا۔ الحمدللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں سے کوئی اگر مجلس کے بعد آ کر مجھے مولا علی کے 18 بیٹیوں کے نام بتا دے تو ایک انعام میری طرف سے۔ یہ میں آپ کی تنقید نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی ہماری قوم کے پاس مولا علی پر غور کرنے کا وقت نہیں ہے، ہم تو اولاد علی پر غور نہیں کر پاتے، دوسروں پر کیا غور کریں گے؟ وہ جو کر رہے ہیں آپ، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہمارے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں بھی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ پہلی مجلس ہے، میں آپ سے ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں، پاکستان میں شیعوں کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ میں پاکستان میں اپنا دشمن کسی کو نہیں مانتا، اس لیے کہ شیعت سے دشمنی کرنے کے لیے کردار چاہیے جو ان میں نہیں ہے، معیار چاہیے جو ان میں نہیں ہے، اہلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں، جو ہماری دشمنی کا لیبل لیے پھرتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا عنوان پائیں۔ اتنے بے وقوف ہیں، ہمارے بدن کو مارتے ہیں، ہم ان کے نظریے کو مارتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ تکرار کر رہا ہوں، میرے موضوع کا اصلی جملہ یہ ہے۔ عزیزان گرامی، جواباً میں نے عرض کیا تھا کہ عزیزان گرامی خبردار، اگر یہ تقسیم کر دی جائے کہ وہ صحابہ اور وہ اہل بیت، تو یہاں بھی فضیلت اہل بیت کی ہے، اس لیے کہ علی اسے کہتے ہیں جو صحابیوں میں بھی بڑا صحابی اور اہل بیت کا بھی فرد فرید۔ علی بن ابی طالب دونوں منصب رکھنے والی ذات، نبی کو جو جو نبی کے کام آئے گا، جو جو نبی کی خدمت کرے گا، جو جو نبی کے کام آئے گا، اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا مقام بلند ہے۔ اللہ کے نزدیک نبی کا مقام سب سے بلند ہے، بس جو نبی کے کام آئے گا وہ اللہ کا محبوب قرار پائے گا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کو پناہ دی اور نبی کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی وہ افراد ہیں جو واقعی مسلمان، واقعی مومن ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا ہاں ہوں کرنے میں پابندی نہیں ہے۔ والذین آووا ونصروا، وہ افراد جنہوں نے پیغمبر کو پناہ دی، وہ افراد جنہوں نے پیغمبر کو پناہ دی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آ جائیے، آپ اندر آ جائیے، ذرا ان کو بلا لیجیے، ایک صلوات پڑھیں اور بآواز بلند کریں۔ ایک اور صلوات عطیہ کریں، اس سے بلند صلوات عطیہ کریں۔
आवाओ, वो अफराद जिन्होंने नबी को पनाह दी, वह नफरू और नबी की मदद की। जी, अगर पनाह देकर भी मदद न करते तब भी अल्लाह के नजदीक मकाम था, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि पनाह दी और मदद की। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, वही वाकई मोमिन है। अरे भाई, हम अल्लाह की माने या तुम्हारी माने? सारी दुनिया कुछ कहती रहे, अल्लाह अबू तालिब को मोमिन कह रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुख्तसर अली का जो नाम लेता है, मुख्तसर खुलूस दिल से अली का जो नाम लेता है वही तो लज्जत उम्र तमाम लेता है। अली का नाम है, हौसला दीजिए, हौसला दीजिए। सुकून कल्बे जिगर, अली का नाम तो गिरतों को थाम लेता है। हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। मेरा गुमान है कि मैंने अपने अशरे का मौजू आपको दे दिया। जी, अगरचे मुझे आधा घंटा लगा अपने अशरे के मौजू को आप तक पहुंचाने में, लेकिन आपकी समझदारियाँ, होशियारियाँ, मामला फहमियाँ और आपकी समाअत का कमाल यह है कि आपको अंदाज़ा हो गया कि मेरे अशरे का मौजू क्या है। हम पूरे अशरे में हज़रत अबू तालिब की खिदमत में रहेंगे और हज़रत अबू तालिब को मैं मुसलमानों के दिए हुए कौन से उन्वान से मुत्तसिफ करूं? मुसलमानों ने उन्वान दिए हुए ना, हज़रत अबू तालिब को मुसलमानों के दिए हुए कौन से उन्वान से मुत्तसिफ करूं? हज़रत अबू तालिब का सबसे पहला उन्वान है सहाबी पैगंबर। हज़रत अबू तालिब पैगंबर के सबसे पहले सहाबी हैं। अभी किसी को पता नहीं था कि क्या कहना चाहते हैं, मगर हज़रत अबू तालिब को पता था। सहाबी भी ऐसे हैं कि जमीन पर सहाबी बनने वाले नहीं हैं। अबू तालिब आलम मलकूत से आशना है कि ये नबी है। हम इस अशरे के अंदर ईमान अबू तालिब पर तो बात ही नहीं करेंगे, इसलिए कि ईमान अबू तालिब पर बात करने के लिए खुद बहुत बड़ा ईमान चाहिए। जिनके आबा व अजदाद के ईमान का पता नहीं है, वो ईमान अबू तालिब को तबसरे करते हैं। हम हजरत अबू तालिब पे ईमान पर बात नहीं करेंगे। हम अगर बात करेंगे तो हजरत अबू तालिब के मकाम पर बात करेंगे, शान अबू तालिब पर बात हो, अजमत अबू तालिब पर बात हो, मकाम हजरत अबू तालिब पर बात हो, तब है कमाल। अजीज़ान गिरामी, यूं तो पूरे अशरे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एक जुमला मेरा दिल कह रहा है कि इस पहली मजलिस में कह दूं। मैंने इस अशरे की तैयारी के लिए जो चंद दिन लगाए और हजरत अबू तालिब पर कोई 85 किताबें देखी और रिवायात देखी, उन तमाम रिवायात, उन तमाम मेहनतों का नतीजा अगर एक जुमले में देना चाहूं तो वो एक जुमला ये होता है ना, बाज़ औक़ात कहा जाता है साहब एक जुमले में बात कीजिए। भाई लंबी चौड़ी बात नहीं, एक जुमले में बताइए कि आपने क्या पढ़ा, सारी 10 दिन की मेहनत, 15 दिन की मेहनत एक जुमले में बताइए। तो मैं अगर हजरत अबू तालिब की अजमत पर एक जुमले में बात कहना चाहूं तो यूं कहूंगा कि अबू तालिब को अगर ढूंढना है तो नबियों की सफ में ढूंढो। तुम कहां ढूंढ रहे हो? देखिए वक्त मेरे पास तंग है। आप जो पढ़ लेते दीवाने अबू तालिब, ढूंढते फिरते ना ईमान अबू तालिब। आले इमरान है कुरान का सूरा, लेकिन नाम है हजरत इमरान अबू तालिब। ये मजलिस का हिस्सा है, सिर्फ यही नहीं और आप लोग भी सब। ये जनाबे मुर्तज़ा साहब नाम है आपका, जनाब मुर्तज़ा साहब ही नहीं, आप सब भी मजलिस का हिस्सा हैं। और ये दादो और तहसीन और सुभान अल्लाह और अहले बैत का जिक्र का ये अंदाज इन मजालिस का हुस्न है। मैं
आवाओ, आयत का तर्जुमा सुन लीजिए, वल्लदीन आवाओ वनसरू, वो अफराद जिन्होंने नबी को पनाह दी और नबी की मदद की, उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, वही वाकई मोमिन हैं, लहुम मग़फ़िरतुन, तुम कुछ ही कहते रहो कि अबू तालिब फला जगह होंगे और ऐसे होंगे और वैसे होंगे, अल्लाह कह रहा है कि मग़फ़िरत है तो अबू तालिब के लिए, लहुम मग़फ़िरतुन, और ऐसे ही अफराद जो नबी को पनाह देने वाले हैं और नबी की मदद करने वाले हैं उनके लिए मग़फ़िरत है, लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और ऐसे अफराद के लिए रिज़्क़ करीम है, उम्दा रिज़्क़ है। रिज़्क़ करीम का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, उम्दा रिज़्क़, अच्छा खाना है, अच्छा रिज़्क़ है। और अज़ीज़ान गिरामी, जो मदद नबी को पनाह दे, नबी की मदद करे, उसके लिए मग़फ़िरत भी है, उसके लिए उम्दा रिज़्क़ भी है। अब हमसे न कहा जाए कि हम औलाद अबू तालिब से मांगते क्यों हैं, इसलिए कि अल्लाह ने अबू तालिब को और औलाद अबू तालिब को अता किया है, रिज़्क़ करीम दिया है, उम्दा रिज़्क़ दिया है, और जब अल्लाह इन्हें अता करता है तो शान करीमी ये है, ये बांट लेते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद। तवज्जो की तरफ है ना, अल्लाह के नजदीक इस घराने का बड़ा मकाम है, मौला कायनात का मकाम है तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वजह से, मौला इमाम हसन का मकाम है तो जनाब अबू तालिब की वजह से। वाक़या करबला में भी अजीज़ान गिरामी हम कहते हैं शोहदाए बनी हाशिम, शोहदाए बनी हाशिम नहीं है वाक़या करबला में, शोहदाया बनी तालिब है, बनी अबू तालिब है, बनी हाशिम नहीं है शोहदाए करबला में। जो खानदान अहले बैत के शहीद हैं वो शोहदाए बनी हाशिम नहीं है। अगर शोहदाए बनी हाशिम कहेंगे तो हजरत हाशिम की जो और औलादे हैं उनसे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो शोहदाए करबला में तवज्जो चाहूंगा, किसी मंजिल पे इसे और बेहतर अंदाज से वाज़ेह किया जाए, शोहदाए करबला में जो 18 बनी हाशिम का लफ्ज हम करते हैं ना इस्तेमाल, लिखा भी जाता है 18 बनी हाशिम करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन के साथ, उनमें से वो 18 बनी हाशिम नहीं है, 18 बनी अबू तालिब है, इसलिए कि हजरत हाशिम के 8 बेटे थे जी, उनमें एक अब्दुल मुत्तलिब थे। हम तो औलाद अब्दुल मुत्तलिब शोहदाए करबला में नहीं देखते, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी 10 बेटे थे, उन सब 9 बेटों की औलादे करबला में शहीद नहीं हुई हैं। तवज्जो कर रहे हैं आप लोग? हाँ, दिक्कत की बात है, आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं जी। हजरत हाशिम के इतने बेटे, उनमें एक हजरत अब्दुल मुत्तलिब जी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, उनमें से एक अबू तालिब। वाक़या करबला में उन 9 बेटों की औलादे शहीद नहीं हुई हैं। अगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते भी शहीद हुए हैं तो अबू तालिब की औलाद शहीद हुई है। करबला सजी ही अबू तालिब के नाम पर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मुझे कर रहे हैं। बहुत बातें होंगी, बहुत सारे पैगामात होंगे आपका, अगर तब आपकी तवज्जो साथ रहेगी और आपका हुजूर और आपकी मौजूदगी बरकरार रहेगी तो इस मजमून के ऊपर कोशिश की है कि कोई बात की जाए। दावा नहीं है, मैं बुजुर्गों से इस्तिफादा करने वाला एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, बाज़ बुजुर्गों की ख्वाहिश रही है कि अशरा पढ़ा जाए हज़रत अबू तालिब पर, लेकिन हज़रत अबू तालिब पर अशरे का रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला। अगर आपको कहीं मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उससे इस्तिफादा करूँ। एक सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात। तो हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने नबी का साथ दिया है, नबी की मदद की है, नबी के कार्य रिसालत में मुआवनत की है। एक ने मक्के में, एक ने मदीने में। अगर सरकार की जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक मक्की मुआविन है और एक मदनी मुआविन है। एक मक्की है, एक मदनी है।
مکے میں جس نے سرکار کی حمایت اور مدد کی اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ مکہ ختم ہو جاتا ہے جب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت ہو جاتی ہے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ مکہ ختم ہو جاتا ہے جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر اب مکہ اس قابل نہیں ہے، ابو طالب نہیں رہے، چلے جائیے مدینے، چھوڑ دیجئے مکے کو۔ مکہ اگر ہے نبی کے نام کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم کہ نبی مکرم کا دم بھرنے والے اور محبت پیغمبر کا دم بھرنے والے ابو طالب سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں۔ جب تک مکے میں سرکار کے ساتھ حضرت ابو طالب رہے، پروردگار عالم نے نبی کو ہجرت کا حکم نہیں دیا۔ ہجرت کا حکم ہی اس لیے مل رہا ہے کہ اب ابو طالب نہیں ہے۔ نبی کا دو ہستیوں نے ساتھ دیا جو عمدہ ساتھ ہے، اصلی ساتھ ہے، بنیادی ساتھ ہے، اور ان میں سے ایک ہے حضرت ابو طالب جو مکی ہیں، جو مکے میں معاون ہیں، اور مدینے میں جو سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ذات جو سرکار کا ساتھ دے رہی ہے وہ ذات حضرت فاطمہ زہرا کی ہے۔ یعنی مکے میں نبی کی شکل ابو طالب ہے، اور مدینے میں نبی کی صورت فاطمہ زہرا۔ ان دونوں ہستیوں کو اگر نبی کی زندگی سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹایا جا سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ میں اگر ایک جملہ کہہ دوں عزیزان گرامی، ایک سسر ہے ایک بہو ہے، ایک سسر ایک بہو ہے۔ ممبر کا ایک جملہ جناب شہزاد صاحب، جو ممبر کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک سسر ہے ایک بہو ہے۔ مجھے تو فاطمہ زہرا ایسا لگتا ہے جیسے ابو طالب کی بہو نہیں، وہ بہو ہے۔ دونوں ہستیوں نے سرکار دو جہاں کا جیسا ساتھ دیا، اس کی مثال نہیں ہے۔ دستور ہمارا طریقہ اور سوچنے کا انداز یہ ہے کہ آج کی پہلی مجلس کچھ دیر جناب فاطمہ زہرا پہ اور کیا جائے، اس لیے کہ جناب زہرا کا وجود اس مجلس کا بانی وجود ہے۔ فاطمہ زہرا ان مجالس کی بانی ہے۔ میں نے مجالس سے کیونکہ خطاب عرض کر رہا ہوں تو اس لیے جملہ کہہ دیا، ورنہ جناب زہرا مجالس کی بانی نہیں، تشیع کی بانی ہے۔ اور میرے بچے اور جوان اور کم سن ساتھی ذرا توجہ کریں، تشیع اور عزاداری دو چیزوں کے نام نہیں ہیں۔ شیعت اور عزاداری دو چیزوں کے نام نہیں ہیں۔ شیعہ اور عزادار دو چیزوں کے نام نہیں ہیں۔ جس نے بھی امام حسین کا غم منایا اس نے بہرحال یہ ضرور کہا کہ طبیعت میں تشیع ہے۔ غم حسین منانے والا طبیعت میں تشیع رکھتا ہے، مزاج میں تشیع ہے اس کے، وہ کسی بھی معروضی حالات کی وجہ سے تشیع کا اظہار نہ کرے، نہ آئے۔ معروضی حالات کہیے یا ہمارے حالات کہیے، بہت سارے لوگ تو ہمارے حالات کی وجہ سے شیعت کی طرف نہیں آتے نا، توجہ کر رہے ہیں، یعنی میری وجہ سے نہیں آتے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ تو شیعوں کی وجہ سے شیعت کو اختیار نہیں کرتے نا، کچھ بھی وجہ ہے، لیکن جس نے بھی امام حسین کا غم منایا اس کی طبیعت میں تشیع ہے۔ عزاداری اور تشیع دو چیزوں کے نام نہیں ہیں۔ جتنا ہمارے پاس دین ہے، تشیع ہے، اقدار ہے، تہذیب ہے، وہ سب اس رستے سے آئے ہیں جسے عزاداری کہا جاتا ہے۔ روٹ یہ ہے، رستہ یہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی دین پہنچا ہے وہ عزاداری کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ لہذا عزاداری کو اور تشیع کو دو ناموں سے یاد نہیں کیا جائے گا، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، عزاداری، تشیع۔ یہی ایک جملہ کہتا جاؤں عزیزان گرامی، پاکستان میں اس وقت ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہیں، اس وقت ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہیں، صبح سے لے کر اور رات گئے تک پورے پاکستان میں 10,000 مجلسوں کا ریکارڈ ہے۔ صبح سے لے کر اور رات تک پورے دن میں، ایک دن میں 10,000 مجلسیں، اور مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی،
جی 10 بائی 10 کے کمرے میں بھی اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ مجلس پڑھنی اور سننی چاہیے جیسے کسی 2 لاکھ کے مجمع میں پڑھنے کو سننی چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ صلوات محمد یہ تشیع عزاداری کے مرہون منت ہے۔ تشیع اور عزاداری 2 چیزوں کے نام نہیں ہیں۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ محرم شروع ہونے سے پہلے ہی زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں، پابندیاں، رکاوٹیں، مشکلات، پریشانیاں، اور اس دفعہ بھی روٹ پرمٹس کی باتیں، اجازت ناموں کی باتیں، اور بعض جگہ تو انتہائی نامناسب علاقائی انتظامیہ نے رویے رکھے ہیں کہ حتیٰ امام بارگاہ کے اندر بھی صاحب آپ مجلس کر رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں دی آپ نے، ہم تو روڈ پہ مجلس کرنے کی اجازت تم سے نہیں مانگیں گے۔ جی میں اسلام آباد سے کراچی تک اگر 15 گاڑیوں کے ساتھ، 15 دوستوں کے ساتھ، 15 سواریوں کے ساتھ، کانوائی کے ساتھ، ایک قافلے کے ساتھ اسلام آباد سے کراچی تک آ رہا ہوں اور رستے میں 50 جگہ 10 جگہ ٹھہرتا ہوا، قیام کرتا ہوا، ملاقاتیں کرتا ہوا کراچی تک پہنچوں، تو کیا مجھے روڈ پہ چلنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت ہے؟ اگر ہمیں پاکستان کے کسی شاہراہ پر ہمیں ذاتی طور پہ 15 20 25 50 آدمیوں کو چلنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو حسین کے نام پہ گزرنے والوں کو کیا اجازت کی ضرورت ہے؟ کس بات کی اجازت کی ضرورت ہے؟ ریڈ زون میں آپ 10 دن تک دھرنے دیے بیٹھے رہے، سارے پاکستان کے صحافیوں نے، سارے پاکستان کے سیاستدانوں نے کہا یہ جمہوری حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی طلب میں، حکومت کی طلب میں، کرسیوں کی طلب میں، ایوان صدر کی طلب میں، وزیر اعظم ہاؤس کی طلب میں، اگر آپ ریڈ زون میں بھی 10 دن بیٹھے رہے تو یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ اور پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ اگر حسین حسین بولتے ہوئے روڈ پر آ جائیں تو یہ بھی تو کریں۔ عزاداری اور تشیع 2 چیزوں کے نام نہیں ہے، عزاداری اور تشیع ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اپنے بزرگوں سے استفادہ کرتا ہوا، اپنے قائدین سے استفادہ کرتا ہوا ایک جملہ دے رہا ہوں۔ پاکستان کی سرزمین پر آج سے عزاداری باقاعدہ شروع ہوئی ہے اور 8 ربیع الاول تک یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں آپ کے تبسط سے ذمہ داروں کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پہلے دن کہنے کا جملہ ہے، آج ہی کہنے کا جملہ ہے، اور آپ ان باتوں کو جو ریکارڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے طریقے سے اسے عام بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بات کہہ دی تو کہہ دی، اور بات کمرے میں بھی وہی کہنی چاہیے جو مجمع میں کہہ سکتے ہو۔ ہماری کوئی بات بھی آف دی ریکارڈ بات نہیں ہوتی، زبان سے نکلی تو وہ آن ہو گئی، یہ باتیں پرانی ہو گئی۔ ہمیں ساری باتیں ذمہ دارانہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کے توسط سے ایک ذمہ داری کا جملہ کہہ رہا ہوں، پاکستان میں حکومت جمہوری ہو یا فوجی ہو، ہم عزاداری سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں آئیں گے۔ عزاداری امام حسین ہمارا جمہوری حق ہے۔ مؤسس تشیع، مؤسس عزاداری جناب زہرا کی ذات۔ بس عزیزو، کل بات آگے بڑھے گی، آج میں اپنی تمہید کو مکمل نہیں کر پایا۔ پہلی مجلس جناب زہرا کے نام، بلائیے حسین کی ماں کو، بلائیے جناب زہرا کو مجلس میں، بیوی آپ کے بچے کا ماتم رہا، بیوی آپ کے بچے کے عزادار مجلس اعظم میں انتہائی خضوع کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب مجلس اعظم ہوتی ہے تو جناب زہرا مجلس میں آ جاتے ہیں، فی یدہا خرقۃ، بیوی کے ہاتھ میں ایک رومال، اللہ نے مظلومیت فاطمہ ہے۔
सैयदा के हाथ में एक रुमाल होता है, जनाब ज़हरा उस रुमाल से रोने वालों के आंसुओं को जमा करते हैं। जब आप रो रहे हो ना तो इस बात का ख्याल रखें, ख़वातीन से खास तौर पर गुजारिश कर रहा हूँ, जब मजलिस में आपके यहाँ गिरिया बुलंद हो जाए तो इस बात का ख्याल रहे कि कहीं कहीं किसी जानिब से एक बीवी की आवाज तो नहीं आ रही। जनाब ज़हरा अपने साथ एक आरिफ के मुकाशिफा है कि जनाब ज़हरा अपने साथ जनाब सकीना बुलाते हैं। दादी और पोती इमाम हुसैन के मजलिस में बैठे और आपके रोने का अंदाज जब जनाब सकीना देखती है तो दादी से पूछती है, दादी ऐसे क्यों रो रहे हैं? तो बीवी फरमाती है, ये तुम्हारे पापा हुसैन पे रो रहे हैं। अब ये मेरे हाथ में है कि मैं कैसे रो और सकीना को कैसे राजी करूं। अजरुकम अल्लाह, थक कर नहीं रोएंगे, रोना रो, अपनी आवाज़ों को आजाद छोड़ेंगे। जब मजलिस में आवाज़ें बुलंद होती है ना, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अम्र को जिंदा करना है, ये हमारे अम्र का एहया करना है। इमाम मोहम्मद बाक़िर रोने वालों के लिए मुसल्ला बिछा देते हैं, अपने हाथों को बुलंद करके दुआ देते हैं रोने वालों को। और अज़ीज़ानो, जब मजलिस में बैठे ना तो एक गुनाह, एक गलती, एक खता अपनी जरूर सोच कर आए और रोते हुए अल्लाह से कहे, या अल्लाह ये आंसू हुसैन के लिए कर रहे हैं और हम हुसैन को तेरी बारगाह में वसीला बनाते हैं, हमारा गुनाह माफ कर। यकीन जानिए इस मजलिस से पाक साफ उठेंगे, अल्लाह माफ करेगा। अजरुकम अल्लाह, खुदा किसी गम में न लाए सिवाय हमें अहले बैत में हमें रोने उड़ाने वालों में फराम दे। जनाब फातिमा ज़हरा के सामने जब लाकर बच्चे को, नबी मुकर्रम को जब जनाब ज़हरा के सामने इमाम हुसैन को दिया, इमाम को लाए हैं, विलादत करीब हुई है, लाकर नबी की गोद में दे दिया। सरकार ने इमाम हुसैन को देखकर रोना शुरू किया। पहली मजलिस हुई है इमाम हुसैन की विलादत के दिन। जी, मैं रोज़े विलादत इमाम हुसैन एक महफिल में था तो मैंने एक शख्स को देखा जो मुसलसल रो रहा था। रोज़े विलादत इमाम हुसैन 3 शाबान, मैंने एक शख्स को देखा जो महफिल इमाम हुसैन में था और रो रहा था। तो दिल किया कि मैं इससे पूछूं क्यों रो रहे हो। तो कहने लगा, तुम मिसरे सुन लीजिए, मजलूम करबला की विलादत का रोज है, इतना हंसो के आंख से आंसू निकल पड़ा। सबसे पहली मजलिस इमाम हुसैन की विलादत के दिन हुई। नबी ने इमाम हुसैन को गोद में लिया, रोने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। जनाब ज़हरा ने सवाल किया, बाबा क्या मेरे बच्चे में कोई नक्स है? आप हुसैन को देखकर रो रहे हैं? फरमाया, नहीं, जैसे ही मेरी गोद में हुसैन आया है तो जबरील ने मुझे खबर दी है और जबरील ने मुझसे कहा है, यही हुसैन है जिसे भूखा मारा जाएगा। अजरुकम अल्लाह, यही हुसैन है जिसे प्यासा मारा जाएगा, यही हुसैन है जिसे करबला में तनहा करके मारा जाएगा। जिस हुसैन के, जिस बच्चे की खबर हमें दी जाती रही है वो यही बच्चा है। तो जनाब ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत अपनी कद्र सुनिएगा इस रिवायत में, जनाब ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगी, बाबा जब मेरे हुसैन को मारा जाएगा आप होंगे? फरमाया, नहीं फातिमा, मैं उस वक्त में नहीं रहूंगा। क्या इसका बाबा अली होगा? नबी ने फरमाया, नहीं, अली भी उस वक्त में नहीं रहेंगे। क्या इसका भाई हसन होगा? फरमाया, नहीं, इसका भाई हसन भी उस वक्त में नहीं रहेगा। तो एक मरतबा रोते हुए फरमाने लगी, मैं रहूंगी? फरमाया, नहीं फातिमा, तुम भी नहीं रहोगी। तो बीबी की आंखों से आंसू जारी थे। फरमाने लगे, फिर हुसैन पे रोएगा कौन? नबी ने फरमाया, अल्लाह ये कौम को करार देगा जो तेरे हुसैन के बच्चों पर रोएंगे, जो तेरे हुसैन की बच्चियों पर रोएंगे, उनके जवान तेरे हुसैन के जवान पर रोएंगे, उनकी औरतें तेरे हुसैन की औरतों पर रोएंगी और वो हुसैन पर रोने वाले करार पाएंगे। अल्लाह को बड़ा मकाम है हुसैन इब्न अली पर रोने वालों। एक रिवायत आपको सुनाकर एक मंजिल दूं। अबू वसील कहते हैं, मैं इमाम सादिक की खिदमत में पहुंचा तो इमाम रो रहे थे। मैंने इमाम को रोते हुए देखा तो घबराहट हुई, इमाम रो क्यों रहे हैं?
कुछ देर तो मैं बैठा रहा और इमाम से पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि इमाम की आंखों से मुसलसल आंसू क्यों जारी हैं। बिलाखिर मैंने इमाम सादिक की तरफ देखा तो इमाम समझ गए कि ये मुझसे सवाल चाहते हैं। कहने लगे, अबू बशीर सुनोगे, जन्नत में फातिमा ज़हरा रोजाना रोती है। मेरी जद्दा, इमाम सादिक की रिवायत सुन लीजिए, इमाम सादिक फरमाते हैं मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा जन्नत में रोजाना रोती हैं। और फातिमा का गिरिया बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि जहन्नुम की आग भड़कना शुरू हो जाती है। और जहन्नुम की आग इतनी भड़कती है कि हुक्म इलाही होता है फरिश्तों को कि जाके इस आग को काबू में लो। इसलिए कि अगर फातिमा का गिरिया बढ़ा तो कहीं ये अहले जमीन को जाकर मुतासिर न कर दे, ये जहन्नुम की आग कहीं अहले जमीन को जाके मुतासिर न कर दे। तो कुछ फरिश्ते जहन्नुम को मुहार करते हैं, फातिमा गिरिया कर रही होती है, कुछ फरिश्ते जहन्नुम को मुहार कर रहे होते हैं। और फिर अल्लाह देखता है जब फातिमा को हुसैन फातिमा को याद करके फातिमा रो रही है और गिरिया पड़ रहा है, तो फिर कुछ फरिश्तों को अल्लाह मामूल करता है कि फातिमा को जाके पुरसा दें। तो कुछ फरिश्ते जाकर फातिमा ज़हरा को पुरसा देते हैं। और जब बीवी के साथ वहां जन्नत में मजलिस होती है और फातिमा के आंसू थमते हैं, तो जब जहन्नुम की आग थमती है, ये रोते हुए इमाम सादिक कह रहे थे और अबू बशीर कहते हैं ये कहकर इमाम ने रोना शुरू किया, बुलंद रोना शुरू किया। और मुझसे कहने लगे, अबू बशीर तुम भी चाहते हो फातिमा को पुरसा दो? अबू बशीर कहते हैं मेरी आवाज मेरे गले में रुक कर रह गई, मैं कुछ कह नहीं पाया, इसलिए कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। तो इमाम ने फरमाया, अबू बशीर तुम अगर चाहते हो फरिश्तों की तरह फातिमा ज़हरा को पुरसा दो तो मजलिस हुसैन किया करो, मजलिस में बैठा करो। और जब रोने का मरहला आए और गिरिए का मरहला आए तो ऐसे रो जैसे फातिमा अपने बच्चे पे रो रही। अजरुकुम अल्लाह, थक कर नहीं रोएंगे अज़ादारों, पहली मुहर्रम है, पहली मजलिस है इस अज़ाखाने की। चलिए कुछ देर के लिए मदीना चलिए। नबी को हुसैन से कितना प्यार है। रिवायत कहती है असहाब के साथ सरकार गुजर रहे हैं, सामने क्या देखा, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। नबी उन बच्चों के करीब गए, उनमें से एक बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करके दोबारा जमीन पर उतार दिया। असहाब ने पूछा, या रसूलल्लाह ये बच्चा किसका है? फरमाने लगे, मुझे इससे गरज नहीं है बच्चा किसका है। क्या या रसूलल्लाह फिर आपने इसके साथ शफकत और इसके साथ प्यार क्यों किया? फरमाने लगे, ये मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, मुझे इसलिए अच्छा लगता है, ये मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। अज़ादारों, जनाब रिसालत माब अपने घर से, अपनी एक ज़ौजा के घर से जनाब ज़हरा के घर जा रहे थे कि एक मर्तबा जैसे ही करीब दर पहुंचे तो इमाम हुसैन के रोने की आवाज आई। सुनेंगे क्या हुआ? नबी ने दरवाजे के अंदर ऐसे अपने आप को दाखिल किया जैसे कोई माँ रोते हुए बच्चे की तरफ बढ़ती हो और बढ़कर हुसैन को गोद में ले लिया और जनाब ज़हरा से फरमान लगे, फातिमा मुझे हुसैन का रोना तकलीफ देता है, मैं हुसैन का गिरिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। हत्ता मदीने में एक बच्चे की आवाज इमाम हुसैन से मिलती थी, उसके रोने की आवाज इमाम हुसैन से मिलती थी। नबी ने दरवाजा बजा दिया, एक खातून बाहर आई, फरमान लगे ये बच्चा तुम्हारा जो रो रहा है? कहने लगी, हाँ मेरा बच्चा है। हज़रत ने फरमाया, इसकी आवाज मेरे हुसैन से मिलती है, इसको रोने नहीं दो, इसको प्यार करो, इसकी आवाज मेरे हुसैन से मिलती है। अज़ादारों, नबी मुकर्रम खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद में इमाम हुसैन दाखिल हुए। अहले सुन्नत की किताबों की रिवायत है, इमाम हुसैन का पैर आपके कुर्ते में उलझा, इमाम जमीन पर आ रहे थे, नबी ने मिंबर छोड़ दिया, नबी ने खुतबा छोड़ दिया। एक मर्तबा उतर के दौड़े हैं, हुसैन को संभाला है, गोद में लाकर बिठाया अपने मिंबर पर, अपने बराबर में बिठाया और फरमान लगे, इसे गौर से देखो, इसे गौर से देखो, इसे पहचानो, ये मेरा हुसैन है। ये मदीने से जब हिजरत करे और तुम में से कोई जिंदा रह जाए तो मेरे हुसैन की मदद जरूर करना। बस अज़ादारों में एक रिवायत सुना के मजलिस मुकम्मल करूं। हजरत अब्बास जब ये काफिला आगे बढ़ा, हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ाते हुए आए, फरमाने लगे, मौला हमारे काफिले के पीछे एक मुख्तसर सा काफिला चल रहा है। इमाम हुसैन ने फरमाया, पूछा तुमने कि कौन है? कहा, मैंने पूछा सहाबी पैगंबर हैं अब्दुल्ला इब्ने उरवा गफारी। इमाम हुसैन ने जैसे ही नाना के सहाबी का नाम सुना, फौरन जुलजना को आवाज दी, जुलजना मुझे नाना के सहाबी तक पहुंचा दे। तो
جو زلجنا لے کر پہنچا امام حسین کو حضرت عبداللہ قربہ غفاری کے قریب. کیا دیکھا؟ کمر خمیدہ ہے، زلفیں آپ کی سفید و دراز ہیں، بھویں آپ کی سفید ہیں، ہاتھوں میں راشا اور کمزوری ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں ہے اور گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. دو افراد اور ہیں جو سواریوں پر ہیں، جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. امام قریب گئے، سینے سے لگایا، اے نانا کے صحابی، اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمان لگے حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے تھے، نبی نے تمہیں اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا تھا اور ہم سے وصیت کی تھی اگر حسین مدینہ چھوڑے اور اس کے ساتھ اس کے بچے جا رہے اجرکم اللہ، خدا کی طرح میں اللہ ہے سوائے غم اہل بیت نے اگر انہیں اللہ نے باتوں میں قرار دے. اگر تم دیکھو حسین ایسے جا رہا ہے تو تم میں سے کوئی بھی اگر زندہ رہ جائے میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا. حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. امام نے فرمایا اجرکم اللہ. امام نے فرمایا آئیے پھر میرے ساتھ قافلے میں چلیے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، عباس آپ کے کام آئیں گے. تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے مجھے پیچھے چلنے دو، یہ قافلہ آگے جانے دو، مجھے پیچھے چلنے دو. امام نے فرمایا آپ کیوں نہیں چلنا چاہتے میرے ساتھ؟ فرمایا تمہارے ساتھ زینب ہے، تمہارے ساتھ نبی زادیاں ہیں. اے حسین میں پیچھے چلوں گا، میں کہوں گا قربہ غفاری زینب کا بڑا احترام کیا. اگر 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اترتی رہ گئی، آواز رہی واہ جادا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا. ہر نبی، ہر رسول، ہر اولی العزم پیغمبر اور حتیٰ ہر امام، اور اگر یوں کہہ دوں کہ کائنات میں جسے اللہ نے سب سے بلند رکھا ہے وہ علی، اور اللہ نے جسے اپنی رحمت کا جلوہ قرار دیا ہے وہ فاطمہ، اور اللہ نے جسے اپنی عدل اور اپنے انصاف کا ذریعہ قرار دیا ہے وہ مہدی. اگر کسی جس ہستی کو دیکھیں وہ سرکار کی خدمت میں نظر آتا ہے. اگر ہم کسی بھی بلند سے بلند ترین شخصیت کا تصور کر لیں تو وہ نبی مکرم کے بغیر دکھائی نہیں دیتا. لہذا اللہ کے نزدیک اگر کسی کا مقام بلند ہے تو وہ سرکار کا بلند ہے. جسے سب سے پہلے بنایا ہے اسے سب سے آخر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ یا اللہ اگر تیرا حبیب تیرا مطلوب ہے، تیرا مقصود ہے
تو نے سب کچھ اسی کی وجہ سے بنایا ہے، سب سے پہلے بھی اسی کو بنایا ہے، تو پھر سب سے آخر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اس میں ایک پیغام ہے کہ جو مطلوب ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہ بغیر تمہید کا سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت کریمہ۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں نبی کی مدد کرنے والوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ محمد ہے۔ ذات کبریا اگر کسی کو محبوب، مقصود اور مطلوب جانتا ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے۔ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کو سوائے محمد کے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ سلمان پڑھیں ذرا محمد۔ اللہ کے نزدیک اگر مقام کسی کا بلند ہے تو وہ سرکار کا مقام بلند ہے۔ میں اگر یوں کہہ دوں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ان مرحومین کے لیے، ان شہداء کے لیے جو سال گزشتہ ایام عزا میں امام حسین کے غم میں ہمارے ساتھ شریک تھے، اور آج محرم کی پہلی تاریخ اور ہماری دعا کے منتظر ہیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ یہ نہیں آتا، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بغیر تمہید کے مطلوب نہیں ہوتا۔ یہ مجلس مطلوب ہے یا نہیں میرے اور آپ کے نزدیک؟ یہ مقصود ہے ہمارے نزدیک یا نہیں؟ اگر یہ مجلس مطلوب اور مقصود ہے تو بغیر تمہید کے نہیں ہوگی۔ اشتہار لگے گا، اعلان ہوگا، آگاہ کیا جائے گا، مجلس کا وقت بتایا جائے گا، انتظام کیا جائے گا، سب کچھ پہلے ہوگا، اصلی بات میں آئے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام، اللہ کے نزدیک سب سے اونچا مقام سرکار دو جہاں کا ہے، اور سرکار دو جہاں کو اللہ اتنا عزیز رکھتا ہے کہ جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلا بنا اور سب سے آخر میں آیا، اور گیا کہاں ہے؟ اگر چلا گیا ہوتا تو جتنی تمہیدیں تھیں وہ سب ختم ہو جاتی۔ اللہ نے نبی کی خاطر آسمان بنایا، ابھی بھی ہے۔ اللہ نے نبی کی خاطر زمین بنائی، ابھی بھی ہے۔ اللہ نے نبی کی خاطر چاند سورج کی روشنیاں روشن کی، ابھی بھی ہیں۔ دریاؤں کی سبیلیں لگائیں، ابھی بھی ہیں۔ جو کچھ نبی کی خاطر ہوا سب کچھ ہے، ماننا پڑے گا، نبی گئے نہیں ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تصویر بدلتی رہتی ہے، کردار وہی رہتا ہے، اور
شاعر نے کیا خوب 4 مصروں میں کہا ہے کہ امام